انہوں نے خیمے کے اندر بیٹھے ہوئے کہا کاش علی تو میری نسبت کو سمجھ آتا، میں مدینے جا کے لوگوں کو بتاؤں گی تو نے رسول کی زوجہ کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ اتنا کہنا تھا، علی نے خیمے کے باہر سے آواز دے کے کہا دوبارہ یہ فخر علی کے سامنے نہ کرنا، رسول کی زوجہ تھی ہے نہیں۔ اتنا سونا کہنا تو انہوں نے کہا کس طرح نسبت سے محروم کر سکتا ہے؟ علی نے فرمایا مجھے محمد نے اپنا نفس کہا ہے، میں نفس محمد ہونے کے تحت آج سے آپ کو نکاح سے میں ہوں نفس پیغمبر، میں ہوں نفس اللہ۔ ایک ہی وقت میں علی کے پاس دو نفس تھے، اللہ کا نفس بھی تھا، محمد کا نفس بھی تھا۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 6 کی روشنی میں نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات تمام امت کے مومنین کی مائیں ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے روحانی باپ ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 6 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی ایمان والوں کو ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں اور ان کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ اور سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 313 ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما انا لکم مثل الوالد لولدہ، بے شک میں تمہارے لیے جس طرح باپ اپنی اولاد کے لیے ہوتا ہے، میں تمہارے لیے بمثل باپ ہوں، یعنی میں اپنی امت کا باپ ہوں۔ تو قرآن مجید اور حدیث مبارک کی روشنی میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے روحانی باپ ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں ہیں وہ حضور کی امت کی مائیں ہیں، ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ جو مومن ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کو اپنی مائیں سمجھے گا، اور جو مومن نہیں ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کو اپنی مائیں نہیں سمجھے گا۔ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس میں جب حضرت عروہ تابعی فرماتے ہیں بیان کیا گیا کہ فلاں شخص ہے جو آپ کو اپنی ماں نہیں سمجھتا، اس بات کو امام آجوری نے اپنی کتاب الشریعہ کے صفحہ نمبر 690 پر روایت نمبر 1968 لے کے آئے ہیں، کہا گیا کہ فلاں بندہ آپ کو اپنی ماں نہیں سمجھتا، تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ صدقہ انا ام المؤمنین، اس نے سچ کہا کیونکہ میں ایمان والوں کی ماں ہوں۔ فَأَمَّا الْكَافِرِينَ فَلَسْتُ لَهُمْ بِأُمٍّ، ہاں کافروں کی میں ماں نہیں ہوں، جو ایمان والا ہے میں تو اس کی ماں ہوں۔ تو پتہ چلا کہ ایمان والا ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی ماں سمجھے گا، اور جو سیدہ عائشہ کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ کو اپنی ماں نہیں مانتا، اپنی ماں نہیں سمجھتا، وہ اپنے ایمان کی فکر کرے، وہ ایمان والا نہیں ہے۔ ایمان والوں کی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات مائیں ہیں۔ اور قرآن مجید کی اسی سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ، اور تمہیں یہ نہیں پہنچتا تو کہ تم رسول اللہ کو ایذا دو، وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، اور نہ تم رسول کی بیویوں کے ساتھ ان کے بعد نکاح کرو کبھی بھی۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے ساتھ کوئی بھی بات میں نکاح نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا اور آخرت میں بیویاں ہیں اور ایمان والوں کی مائیں ہیں، تو کوئی بیٹا اپنی ماں کے ساتھ تو نکاح نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں امت پر حرام ہیں کہ ان کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال اقدس کے بعد حضور کی بیویوں کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ ان آیات سے اور قرآن کریم کی آیات کے بعد حدیث مبارک سے یہ بات واضح ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات ایمان والوں کی مائیں ہیں، اور جو حضور کی بیویوں کو اپنی ماں نہیں سمجھتا، جو ان کے ماں ہونے کا انکار کرتا ہے، وہ تو اپنے ایمان کی فکر کرے، وہ مومن نہیں ہے۔ اب اس سلسلے میں ایک موذی رافضی ذاکر نے ام المومنین سیدتنا حبیب خدا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کی توہین اور شدید بدترین گستاخی کرتے ہوئے
سیدنا مولا علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پر ایک بہتان باندھا اور کہا کہ جنگ جمل کے بعد حضرت عائشہ نے حضرت امیر المومنین علی المرتضیٰ سے کہا کہ آپ نے میری نسبت کا لحاظ نہیں کیا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہوں اور آپ نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے، آپ نے نعوذ باللہ میری نسبت کا لحاظ نہیں کیا۔ تو الیاذ باللہ حضرت علی نے آگے سے کہا، یہ شیعہ ذاکر جو ہے وہ بہتان اور ایک بہت بڑا ایک الزام سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگاتے ہوئے کہتا کہ حضرت علی نے کہا کہ تم رسول کی بیوی تھیں ہیں نہیں، اور آگے دریدہ دہنی کرتے شدید گستاخی اور بے ادبی کا ارتکاب کیا اور کہا کہ نعوذ باللہ حضرت علی نے کہا کہ میں نے آج سے تمہیں رسول اللہ کے نکاح سے خارج کر دیا، الیاذ باللہ تعالی۔ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نہیں؟ کیا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنوں کی ماں نہیں؟ جب مومنوں کی ماں ہیں تو کیا کوئی بیٹا اپنی ماں کے بارے میں ایسی جرت اور بے باکی نعوذ باللہ کر سکتا ہے؟ یہ جھوٹ اور بہتان سیدنا مولا علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس موذی ذاکر نے لگایا جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ نہ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کا کوئی غلط کومنٹس جو ہے وہ سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مولا علی کی ماں ہیں ان کے بارے میں اس طرح کا کمنٹس دے سکتے ہیں، اور نہ ہی اس طرح کی کوئی بات واقع ہوئی ہے۔ یہ بالکل بہت بڑا بہتان اور کذب بیانی اور جھوٹ ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ کتب اہل تشیع اور کتب اہل سنت اٹھا کے دیکھ لیں، جنگ جمل سے پہلے بھی اور جنگ جمل کے بعد بھی مولا علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی ماں سمجھتے تھے، سمجھتے ہیں، اور ان کی ماں ہیں دنیا میں اور آخرت میں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات ساری حضور کی دنیا میں بھی حضور کی ازواج ہیں اور آخرت میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں۔ اس کے میں انشاءاللہ کے حوالے پیش کروں گا۔ سر دست میں ایک حوالہ پیش کرتا ہوں، اہل تشیع کی معتبر اور مستند کتاب ہے نہج البلاغہ، اس کا خطبہ نمبر 154 اور صفحہ نمبر 408 پر موجود ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ جمل کے بعد یہ اپنا جو ہے بیان دیتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، فرماتے ہیں وَلَهَا بَعْدُ حُرْمَتُهَا الْأُولَى وَالْحِسَابُ عَلَى اللَّهِ تعالیٰ۔ آپ فرماتے ہیں جنگ جمل کے بعد بھی اور ان سارے معاملات کے جنگ ہونے کے باوجود بھی وَلَهَا بَعْدُ حُرْمَتُهَا الْأُولَى، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہی حرمت ہے جو پہلے حرمت تھی۔ وہ کل بھی میری ماں تھی، وہ آج بھی میری ماں ہے، وہ دنیا میں بھی ایمان والوں کی ماں ہے، وہ آخرت میں بھی ایمان والوں کی ماں ہے۔ وَلَهَا بَعْدُ حُرْمَتُهَا الْأُولَى، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان بالکل اس بات کی اور اس جھوٹے واقعے کی تردید کرتا ہے جو اس موذی ذاکر نے بیان کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں اہل تشیع کی مشہور کتاب ہے مناقب آل ابی طالب، اس کی پہلی جز اول اور صفحہ نمبر 216 پہ ابن شہر اشوب نقل کرتا ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ جمل کے بعد خارجیوں کو جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں افتسبون امکم عائشہ، او ظالموں تم اپنی ماں عائشہ کو برا کہتے ہو، ثم یستحلون منہا ما یستحل من غیرہا، پھر تم ان کو اس طرح حلال جانتے ہو جس طرح باقی عورتوں کو حلال جانتے ہو۔ فعلمتم لقد، فرمایا کہ فلئن فعلتم لقد کفرتم، اگر تم نے ایسے ہی کیا تو تم نے کفر کیا۔ وہی امکم وان قلتم لیست بامنا، فرمایا وہ تمہاری ماں ہے عائشہ صدیقہ، اور اگر تم کہو کہ یہ ہماری ماں نہیں ہے فقد کذبتم، تو تم نے جھوٹ بولا، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 میں فرما دیا وازواجہ امہاتہم، کیونکہ نبی کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ اب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تبصرہ کر رہے ہیں، اور یہ موذی رافضی ذاکر سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا کمنٹس دے رہا ہے۔ یہ دیکھیں علل الشرائع شیخ مفید کی، اس کے صفحہ نمبر 603 پر شیخ مفید نے یہ نقل کیا ہے کہ مولا علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں ایاخذو ایکم یاخذ ام المؤمنین فی سہمہ، فرماتے ہیں تم میں سے کون ام المومنین کو اپنے حصے میں لے گا۔ سیدنا مولا علی جنگ جمل کے بعد بھی عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کو ام المومنین فرما رہے ہیں،
اور یہ شیعہ ذاکر کیا کہتا ہے کہ نعوذ باللہ، حضرت علی فرماتے ہیں نعوذ باللہ کہ میں نے عائشہ کو رسول اللہ کے نکاح سے خارج کر دیا۔ کوئی دنیا کا بیٹا اس طرح کی بے باکی اور جرت اپنی ماں کے بارے میں کر سکتا ہے جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اس موذی ذاکر نے منسوب کی ہے جھوٹی بات۔ اور پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ جمل کے بعد اپنے جو کمنٹس سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دیتے ہیں، یہ دیکھیں تاریخ طبری جلد نمبر 3 اور جلد نمبر 3 کے صفحہ نمبر 61 پر سیدنا مولا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا وہ فرمان موجود ہے کہ جنگ جمل کے بعد حضرت علی نے لوگوں کو خطاب کیا اور فرمایا یا ایھا الناس انہا لزوجۃ نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم فی الدنیا والآخرہ، اے لوگو عائشہ کے بارے میں کوئی بات نہ کرنا کیونکہ وہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں۔ مولا علی تو ان کو دنیا اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ قرار دے کر ان کو ام المومنین کہیں، اور یہ جھوٹا ذاکر جو ہے وہ سیدنا مولا علی کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کرتا ہے۔ اور پھر یہاں تک نہیں، سیدنا مولا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ساتھی تھے حضرت سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ قسم کھا کے کہتے تھے، یہ مستدرک الصحیحین ہے، اس کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 375 پہ حدیث نمبر 6843 ہے، حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یحلف باللہ انہا زوجتہ فی الدنیا والآخرہ، حضرت عمار ابن یاسر اللہ کی قسم کھا کے کہتے تھے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا اور آخرت میں حضور کی بیوی ہے۔ یہ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، بلکہ جامع ترمذی میں حدیث نمبر 3888 ہے، حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی شخص نے سیداتنا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اپنی زبان کھولی تو حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ مقبوحاً ممبوعاً، آپ فرماتے ہیں بدتمیز، بد زبان، اتوزی حبیبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی زبان کو لگام دے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ پر تان کر کے ان کو اذیت اور تکلیف دیتا ہے۔ یہ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ۔ اور حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کی جلد نمبر 7 کے صفحہ نمبر 274 پہ اس روایت کو نقل کیا کہ سیدنا مولا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بارگاہ میں دو شخص سے دروازے کے باہر کھڑے تھے اور آ کے کسی نے کہا کہ یا امیر المومنین ان علی الباب رجلان ینالان من عائشہ، دو بندے باہر کھڑے ہیں اور وہ حضرت عائشہ صدیقہ پر اپنی زبان کھول رہے ہیں۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ دیکھیں، آپ فرماتے امر علی القعقاع ابن عمر، قعقاع ابن عمر کو حضرت علی نے حکم دیا ان یجلد کل واحد منہما مئاتا، کہ ان کے کپڑے اتارو اور ان کے کپڑے اتار کے ان کو 100 کوڑے مارو جو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اپنی زبان کو کھولتے ہیں۔ اور پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی عزت اور اکرام کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے اس طریقے کے مطابق سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ شریف تک پہنچایا۔ مستہ احمد بن حنبل میں ایک حدیث موجود ہے کہ سیدنا مولا علی فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں موجود تھے۔ مستہ احمد بن حنبل کی جلد نمبر 7 ہے اور صفحہ نمبر 539، روایت کا نمبر ہے 26657۔ ابو رافع حضور کے غلام فرماتے ہیں کہ مولا علی حضور کی بارگاہ میں موجود تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی تیری اور عائشہ کی آپس میں چپکلش ہوگی۔ تو عرض کی یا رسول اللہ پھر میں کیا کروں؟ فرمایا اذا کان ذلک فرددھا الی مأمنھا، جب تمہارے ساتھ ایسا معاملہ پیش آئے تو ان کو ان کے ٹھکانے تک تم نے پہنچانا ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق اب کیا کیا؟ اس روایت میں حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں نقل کیا ہے کہ مولا علی حضرت عائشہ صدیقہ کو بڑے اعزاز اور اکرام اور احترام کے ساتھ مدینہ شریف کی طرف روانہ کرتے ہیں اور پھر سیدہ عائشہ کی سواری کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ سار علی معہا مودعا ومشیئا امیالا، میلوں میل آپ سفر کر کے سیدہ عائشہ صدیقہ کے ساتھ گئے اور حضرت امام حسن اور امام حسین بھی ایک دن کی مسافت طے کر کے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ شریف کی طرف چھوڑنے تک گئے، حتیٰ کہ جب وہ چلی گئی اور یہ کتاب الجمل شیخ مفید کی اس کے صفحہ نمبر 415 پہ لکھا ہے کہ مولا علی نے 40 عورتوں کو تیار کیا، ان کے سروں پر امامے
اور ان کو نقاب کروایا، سروں پر امامے رکھے، تلواریں ان کو دی، اور سیدنا مولا علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی تربیت کی اور ان کو کہا کہ تمہیں دائیں بائیں اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہنا ہے، اور 40 عورتوں کی نگرانی میں عزت اکرام اور احترام کے ساتھ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ شریف تک پہنچایا۔ یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ طریقہ ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور یہ ان کا جو ہے نا وہ ہے ان کا کی سیرت۔ یہ تاریخ تبری ہے، اس کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 55 پہ موجود ہے کہ جب جنگ جمل واقع ہو گئی، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور آ کے کہا کیف انت یا امہ، اے اماں جان آپ کیسی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا بخیرن، علی میں ٹھیک ہوں۔ قال یغفر اللہ لکی، اللہ آپ کی بخشش فرمائے۔ قالت ولکا، تو حضرت عائشہ صدیقہ نے بھی کہا کہ اللہ آپ کی بھی بخشش فرمائے۔ تو بحمد تعالیٰ یہ دلائل اور حقائق اس بات کا بین ثبوت ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس نے سیدہ عائشہ صدیقہ کا احترام کیا، ان کو ام المومنین سمجھتے تھے اور ان کو اپنی ماں سمجھ کے ان کا اکرام، اعزاز اور احترام کرتے ہوئے انہوں نے بڑے عزت اور اکرام کے ساتھ انہیں مدینہ شریف رخصت کیا۔ اور آخر میں ایک حوالہ پیش کرتا ہوں اہل تشیع کی کتاب سے، تاکہ اس طرح کے ذاکروں کا جو حکم ہے وہ شیعہ کتابوں سے ثابت ہو جائے۔ یہ کتاب ہے فتح اللہ کاشانی کی منہج الصادقین، جلد نمبر 6 اور سورہ نور کی تفسیر میں صفحہ نمبر 289 پہ فتح اللہ کاشانی صاحب لکھتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ عبداللہ بن عباس کون ہیں؟ یہ مولا علی کے صاحب ہیں، مولا علی کے ساتھی ہیں، مولا علی کے شاگرد ہیں، اور شیعہ نے علی میں سے جو ہے نا وہ بہار الانوار میں ملا باقر مجلسی نے ان کو شمار کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا کمنٹس دیتے ہیں اور کیا اپنا فتویٰ جاری کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں من اذنب ذنبا ثم تاب منہ قبلت توبتہ، جس نے کوئی گناہ کیا اور گناہ کرنے کے بعد توبہ کی اس کی توبہ قبول کی جائے گی، الا من خاض فی امر عائشہ۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں مگر عائشہ صدیقہ کے گستاخ کی توبہ قبول نہیں ہے۔ یہ شیعہ مصنف فتح اللہ کاشانی اپنی تفسیر منہج الصادقین میں اس بات کو لکھتا ہے، صفحہ نمبر 289 پہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 کی تفسیر میں۔ تو ان سارے دلائل سے بالکل یہ بات واضح ہو گئی کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہیں اور ام المومنین مومنوں کی ماں ہے۔ جو مومن ہے وہ ان کو اپنی ماں سمجھے گا، اور جو مومن نہیں ہے وہ عائشہ صدیقہ کو اپنی ماں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔